اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 80 ہے، لاسٹ آیت ہے اس رکوع کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے اندر استغفار کا معنی جو ہوتا ہے، استغفار در حقیقت یہ لفظ جو ہے یہ طلب کرنے کے معنوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ طلب کریں۔ اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم جو استغفار پڑھتے ہیں اپنی ذات کے لیے وہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ استغفار ہے جو کہ طلب کرنے کے معنوں میں آتا ہے، مغفرت طلب کرنے کے معنوں میں آتا ہے کہ انبیاء نے اپنی قوموں کے بارے میں، اپنی امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا ضرور کی ہے۔ اور آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہم نے قرآن میں کہیں نہیں پڑھیں گے، کہیں پر بھی نہیں پڑھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شفاعت کے لیے یا کچھ اس قسم کا ان سے وعدہ کر دیا۔ بلکہ کل ہی میں ایک حدیث شیئر کر رہی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اپنے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی اور سب کو ایک ایک کو نام لے لے کر پکارا اور کہا کہ تو جو کچھ تمہیں چاہیے دنیا میں مجھ سے لے لو، روز قیامت میں تمہارے ہرگز کام نہیں آؤں گا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بھی بلا کر یہی کہا کہ میری بیٹی، جو تم چاہو دنیا میں مجھ سے لے لو، لیکن آخرت کے دن میں تمہارے کچھ بھی قطن کام نہیں آ سکوں گا۔ تو اگر وہ مجھے حدیث مل جائے جی، یہ سورۃ الشعراء کی آیت میں جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اور اپنے نزدیک ناتے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریش کے لوگوں، یا ایسا ہی کوئی اور کلمہ انہوں نے کہا کہ تم لوگ اپنی جانوں کو نیک اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے بچا لو، مول لے لو اپنی جانوں کو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، یعنی ان کی مرضی کے خلاف میں کچھ نہیں کر سکوں گا، اللہ تعالیٰ کی اس کی مرضی کے خلاف میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کو بلا کر ان کے نام کے ساتھ پکارتے ہوئے کہا، عبد مناف کے بیٹوں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ عباس عبد المطلب کے بیٹے، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ صفیہ میری پھپھی، اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بلا آواز دی اور کہا کہ فاطمہ بیٹی، تو چاہے جو چاہے میرا مال مجھ سے مانگ لے، لیکن اللہ کے سامنے تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بے بسی ظاہر کرتے ہوئے سب کو کہہ رہے ہیں، ایک ایک کا نام لیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تمہیں دنیا میں مجھ سے چاہیے مجھ سے لے لو، لیکن میں آخرت میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ آخرت میں تمہیں سب خود مشقت کرنی ہے۔ یہ اب ہم پر ہے کہ ہم میں سے کون مشقت کرتا ہے جنت پانے کے لیے اور کون مشقت کرتا ہے اپنی جہنم کو پانے کے لیے، کون اپنے آپ کو تھکاتا ہے جنت پانے کے لیے اور کون اپنے آپ کو تھکاتا ہے جہنم کا راستہ لینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ طلب کریں تو ان کی یہ برابر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیونکہ ایسا کہا جاتا تھا کہ 70 مرتبہ اگر ہم لوگ مغفرت کی دعا کریں، معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی کہہ دیا کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی اگر آپ مغفرت طلب کریں تو اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو معاف نہیں کرے گا۔ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کا بھی اور اس کے رسولوں کا بھی، اور اللہ تعالیٰ ہرگز فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على خيره خلقه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔